अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अपना दोस्त करार दिया और उनको कहा कि ये एक अजीम प्राइम मिनिस्टर है और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ वो यहाँ तक रुके नहीं, वो हमेशा की तरह फील्ड मार्शल को भी सराहते रहे और कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं और ये बड़े ज़बरदस्त फाइटर जर्नैल हैं। और साथ ही साथ जो हमेशा वो कहते हैं कि मैंने 7 जंगें रखवाई, अब 7 जंगों की बजाय 9 जंगें हो गई हैं, तादाद उनकी बढ़ गई है। और ये नहीं हमें पता चला कि 7 के बाद 2-3 जंगें और कहाँ पे हुई हैं, नहीं बल्कि 11 जंगें शायद उन्होंने कर दी हैं। 7 से सीधी 11, 4 जंगें वो कहाँ पे उन्होंने रखवाई हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये 11 जंगें रखवाने के साथ साथ इंडिया के जो त्यारे 7 थे वो भी 11 हो गए, यानी 11 त्यारे गिरे और करोड़ों लोगों को मैंने मरने से बचाया। और ये वो कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बताया कि उन्होंने कहा कि आपने करोड़ों लोगों को मरने से बचाया है। और ये हमारे लिए ज़ाहिर है बड़ा एजाज़ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के प्रेसिडेंट उनकी बार बार तारीफ़ करते हैं। कोई गालबन 77 पर टाइम यानी 77 मरतबा वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर और त्यारे गिराने और इंडिया पाकिस्तान की जंग का जिक्र कर चुके हैं। आज गज़ा अमन बोर्ड का इजलास हुआ जिससे उन्होंने खिताब किया, बहुत से मामलात का जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान ज़ाहिर है अमन बोर्ड का हिस्सा है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर प्राइम मिनिस्टर की आज जो अमेरिका में दबंग एंट्री है उसके मनाजर आप यकीनी तौर पे स्क्रीन में देख रहे हैं, वो मनाजर आपसे हम शेयर इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ा गैर मामूली उनका इस्तकबाल हुआ है। बाकायदा तौर पे हेलीकॉप्टर उनकी मॉनिटरिंग करता रहा, फ़ज़ा के अंदर सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था और बड़े टका टका के सलूट पड़े और उसके बाद वो इजलास के अंदर गए। वैसे तो पाकिस्तानी कौम डर जाती है जब ट्रंप तारीफ़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, तो हमें एक खदशा सा लाहक हो जाता है कि अल्लाह खैर करे। तो बहरहाल अच्छा, इसका कोई रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। अगर इस इस्तकबाल को और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पजीराई को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के साथ ब्रैकेट करके देखें तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कोई डील होने जा रही है और इमरान खान साहब बाहर निकल रहे हैं, तो आज के ट्रंप के ज़बरदस्त खराज तहसीन के बाद ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब का इंटरनेशनल लेवल पे जो फील्डिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है। और आने वाले दिनों में इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब भी पूरी हालात पे नज़र रखे हुए हैं। मेरे साथ जो आज मेहमान शामिल होंगे आज की इस नशिस्त में दोनों मौज़ूआत पे बात करने के लिए, इसमें ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली होंगे, सीनियर तहज़ियाकार हैं, आप सब उनको जानते हैं। दूसरी मेरी मेहमान है आमना उल्फत साहबा, आप साबक MPA हैं और वज़ीर आला पंजाब की साबक मशीर हैं। इसके साथ साथ मैडम नुसरत वाहद कराची से हमारे साथ होंगी, PTI की सीनियर रहनुमा हैं। और साथ ही साथ अभी थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलक अहमद हुसैन देहड़, साबक MNA हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। ब्रिगेडियर साहब, अगर आपसे आगाज़ करें प्रोग्राम का, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें आज फिर ट्रंप ने की, फील्ड मार्शल को कहा कि बड़े फाइटर जर्नैल हैं और साथ ही साथ आज पहला इजलास भी हुआ। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है उस बोर्ड का हिस्सा बनते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब, पहले जो आपने ट्रंप की बात की तो आपको पता है कि ट्रंप के बेंट ऑफ माइंड पे या ट्रंप की थिंकिंग पे ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है ना अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है या अमेरिकन पब्लिक है, किसी का कंट्रोल नहीं है। तो उसका जो ओपिनियन है उसको तो आप और मैं तीसरा चैलेंज नहीं कर सकती, उसका ओपिनियन है और हर शख्स जो है वो अपना ओपिनियन बनाने के लिए या उसके हिसाब से, आपको पता है जब आप दोनों मुल्कों के दरमियान बात करते हैं तो वहाँ पे कोई इस कंडीशन में आपकी कोई स्ट्रेटेजिक, कोई अपना टैक्टिकल, कोई इकोनॉमिक, कोई बायलैटरल
انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہی ان کو لے کے آگے چلتی ہے. اب اس کو آپ نے لنک کیا ہے پیس بورڈ سے, اور پیس بورڈ کے اس کے اندر کیا ہونے, کیونکہ وہاں پہ پرائم منسٹر تو پیس بورڈ کی میٹنگ کے اندر موجود ہے, اور پیس بورڈ جس طرح کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نام تو غزہ پیس بورڈ ہے, لیکن اس کی ٹی او آرز کے اندر غزہ کا نام کہیں نہیں ہے. وہ ایک جنرل پیس بورڈ کی جو ٹی او آرز بنائی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی مسئلہ ہوگا یا جنگ ہوگی اس کو رکوانے کے لیے وہ پیس بورڈ کا کام کرے گا. بین الاقوامی امن فورم ہے نا جی. جی ہاں, آن دا ہینڈ سائڈ مطلب, اور ویسے تو جنرلی اٹس اے گڈ انیشیٹو. اس لیے اٹس اے گڈ انیشیٹو کہ یو این او جو ہے, جس کو آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار لیگ آف نیشن کے بعد بنایا گیا تھا دنیا میں جنگیں روکنے کے لیے اور کنفرنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے, وہ یو این او تو ڈیڈ ہو چکی ہے, آپ کو پتا ہے. وہ تو یو این او نہیں ہے, وہ یو این سی بن گئی ہے, یونائٹڈ نیشن کارپوریشن, جس کو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اس کو آپ P5 کر رہے ہیں, بلکہ P5 کو تو نکال ہی دیں. اچھا برگیڈ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ پہ کسی کا کنٹرول نہیں, نہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا, نہ اس کا اپنا ہے. وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, یہ بین الاقوامی امن فورم کا وہ چیئرمین ہے. پرائم منسٹر پاکستان کو انہوں نے کہا میرے دوست ہیں اور گریٹ پرائم منسٹر ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کی, اس 77ویں دفعہ انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا, وہ تعریف کی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے بغیر کنٹرول کے کر رہا ہے؟ دیکھیں نا, میں آپ سے ایک چیز عرض کر رہا ہوں, اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو نہیں کر رہا. وہ کہ جو یو این او بنائی گئی تھی وہ تو اس کام کے لیے جس کے لیے بنائی گئی تھی وہ کام پرفارم نہیں کر رہی. اس لیے کہ یہی جو چیئرمین جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو غزہ پیس بورڈ کا چیئرمین ہے, یہ لوگ یو این او کو چلنے نہیں دے رہے, کیونکہ یو این کے اندر تو ممبر زیادہ ہے, پھر P5 کے لوگ آ جاتے ہیں جو ویٹو کر دیتے ہیں قراردادوں کو. اب وہ اس قسم کا اسٹرکچر جا رہا ہے جس میں نہ P5 ہو, نہ P6 ہو, نہ کوئی قرارداد کو ویٹو کر سکے, اور جو اس کے انیشیٹوز ہیں جن کو وہ سوچتا ہے, جن کے جو اس کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں, وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرا سکے. اب اس کے اندر کتنے سارے ممالک نے حصہ لیا, پاکستان بھی ہے, بہت سارے گلف کنٹریز بھی ہیں. تو کسی بھی طریقے سے, اور ایک یاد رکھیے گا, ٹرمپ کا ایک انیشیل پلان بھی ہے جو اس نے آتے ہی دیا تھا, اور وہ پلان اگر آپ کے ذہن میں وہ یہ تھا کہ غزہ جو ہے نا وہ ٹورزم کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے, تو ہم اس کے لیے وہاں پہ ٹورسٹ لاجز بنائیں گے, اور انہوں نے کہا ٹورسٹ ریزارٹ وہاں پہ بنے گئے. جی, وہ تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اب یہ ہے جو تاریخ کے طور آئینے میں اس کو چیزوں کو دیکھیں گے. اب پیس بورڈ کی جو ٹی او آرز آئیں گی یا اس کے جو پیرامیٹرز آئے گا, وہ تو نہ ابھی آپ کو کلیئر ہے نہ مجھے کلیئر ہے کہ وہ کیا ہوگا. صرف ایک جنرل سی سچویشن ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اگر جب آپ شرم الشیخ سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں, کہ شرم الشیخ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ غزہ کے لیے, پیس کے لیے ایک معاہدہ ہو گیا ہے, اور اس کے اوپر بہت تالیاں بجائی گئی تھی, اور اس کے اوپر ہم نے بڑی بھنگڑے ڈالے تھے. لیکن آپ اگر اس کو دیکھیں گے, اس پیس بورڈ کا شرم الشیخ کا کیا ہوا. میں پچھلے ہفتے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ شرم الشیخ کے معاہدے کے بعد پچھلے ہفتے تک 532 پیلسٹینینز ہیں جن کو شہید کر دیا گیا. ان میں بچے بھی ہیں, ان میں مائیں بھی ہیں, ان میں پریگننٹ عورتیں بھی تھیں, اور یہ بہت ہی دکھنے والا. اچھا برگیڈ صاحب, پاکستان کی طرف سے اس کی وضاحت آ رہی ہے, گو کہ پرائم منسٹر نے آج نہیں کہا, لیکن پاکستانی ڈیلیگیشن کی طرف سے یہ وضاحت آئی ہے, میڈیا میں چھپی ہے, میں ابھی سرچ کر رہا تھا, کہ پاکستان حماس کے خلاف کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا, فلسطینیوں کے خلاف کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا. پاکستان امن قائم کرنے کے لیے اس فورس کا حصہ ضرور ہے. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کی ٹرمپ نے جو تعریفیں کی ہیں, فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی ہیں, ہم اپنے اس نیریٹو پہ کس حد تک قائم رہتے ہیں. نصرت واحد صاحبہ, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ آج ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستانی فیلڈ مارشل کو کہا کہ وہ بڑے فائٹر جرنیل ہیں, میرے بڑے پسندیدہ ہیں, اور پرائم منسٹر پاکستان کی بھی بڑی تعریفیں کی ہیں انہوں نے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پرائم منسٹر پاکستان میں وہ صلاحیتیں, وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو ٹرمپ کو نظر آ رہی ہیں؟ آپ لوگ کب قدر کریں گے پاکستانی لیڈرشپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سوری پتہ نہیں کیا ہو گیا چینل میں. دیکھیں, ہم تو ان کو جانتے ہیں نا, فرام دا کور
کیونکہ وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پھر 2 دفعہ وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، اور ان کی جو بھی کارکردگی ہے یا کارنامے ہیں یا وٹ ایور ورک ہے وہ سب ہم کو پتہ ہے. تو وہ ہم مطلب ان کو اس لیول پہ کیسے لے جائیں جس پہ ٹرمپ لے کے جا یعنی رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ٹرمپ ٹرمپ کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے. ہم لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں نا، اس لیے ہمیں پتہ ہے. اب ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے وہ کیا تھا، منتخب کرنے کی بات کی تھی، تو ظاہر ہے وہ چیز بہت زیادہ لگتی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح نوبل پرائز مل جائے. آج بھی کہا انہوں نے، آج بھی کہا کہ ٹرمپ مین آف دا پیس ہے، اور انہوں نے کہا جی ٹرمپ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر پاکستان بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، میرے بڑے فیورٹ پرائم منسٹر ہیں. جی ظاہر ہے وہ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کو انٹرنیشنلی. اور خاص کر جو پروٹوکول آج پرائم منسٹر کو ملا ہے امریکہ میں، یہ بڑا غیر معمولی پروٹوکول تھا. اوپر ہیلی کاپٹر نگرانی کر رہا تھا، 150-200 گاڑیوں کا قافلہ تھا. آپ نے دکھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے. تو ظاہر ہے جب اپنی فوج بھیجیں گے وہاں پہ جہاں ان کا مقصد اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنا ہے جو کہ ایکچولی فلسطینیوں کا ہے، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، حماس کو سے ان کے ہتھیار لے لیے جائیں گے، جو کہ ان کی خواہش ہے. ظاہر ہے ٹرمپ کی اور اسرائیل کی خواہش ہے کہ وہاں اس طرح کا امن ہو جائے کہ فلسطینی یہاں سے چلے جائیں کہیں اور ان کو آباد کہیں اور کر دیا جائے اور حماس سے ان سے ویپنز لے لیے جائیں. تو جب ہماری فوج آگے آگے جا کے یہ سب کچھ کر رہی ہوگی، ظاہر ہم نے اس کے لیے حامی بھری ہے، تو ہم کو یہ سارا پروٹوکال بھی مل رہا ہے اور تاریخ اس بھی کو ہو رہی ہے. آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں نا کہ ٹرمپ پہ آپ کو بھی بڑی امید تھی پی ٹی آئی کو کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے، اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کو چھڑوائیں گے، اور اب شہباز شریف صاحب کی دوستی ہو گئی ہے ان سے، تو یہ چیزیں تو بڑی چینج ہو گئی ہیں. جی ظاہر ہے شروع میں جب وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی ہیں انہوں نے ان کو ووٹ ہی صرف یہ دیا تھا کہ شاید وہ جب صدر بن جائے تو اس کے بعد وہ دھیان کرے کہ پوری دنیا میں کہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے، کہاں پہ جسے کہنا چاہیے ہیومن گراؤنڈ میں جو کچھ ہونا چاہیے وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے وہ آواز اٹھائے گا. لیکن اس کا مین مقصد تو اس وقت صرف تو جو اس کی حمایت کرے گا اسی کے لیے وہ کام کرے گا. بالکل ٹھیک ہے نصرت صاحبہ، اس کا مطلب ہے ٹرمپ سے آپ کو بھی امیدیں تو تھی نا کہ وہ بڑا انصاف کرے گا پاکستان کے اندر. ڈیڑھ صاحب، آپ نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، آج پرائم منسٹر کو بڑا غیر معمولی امریکہ میں پروٹوکول ملا اور ٹرمپ صاحب نے حسب سابق بڑی تعریفیں کی ہیں آج بھی فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی کوئی ڈپلومیسی کا کمال ہے، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت ساری چیزیں گیو اپ کر رہے ہیں اس وجہ سے اپریسیشن ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میری بہن جو باتیں کر رہی تھیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ انڈیا سے تشریف لائی ہیں کہ ایک پاکستانی کا بھی جہاں پاکستان کی عزت بنے گی. انڈیا سے نہیں، کراچی میں. تو فوراً انڈیا چلے جاتے ہیں. میں سمجھا ادھر سے شاید کوئی بول رہا ہے اپنے چینل پہ وہاں سے کسی کو لے لیا ہے، کیونکہ پاکستان کی جہاں عزت کی بات ہوگی، جہاں پاکستان کی کوئی تعریف کرے گا تو پاکستانی جو پیٹریوٹ ہوگا وہ خوش ہوگا. ایسے ہی ہے بالکل. لیکن یہاں صورتحال ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں ان کے وقت میں میڈم آپ کی دفعہ تو میں نہیں بولا، اسی لیے تو اگر کہیں تو میں چپ کر جاتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے وقت میں یہی پریزیڈنٹ جو امریکہ کے تھے وہ فون پہ ان سے بات نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان سے نہیں، اس وقت کے وزیر اعظم سے، جو پہلے والے پرائم منسٹر، وزیر اعظم پاکستان سے بات نہیں کرتے تھے. آج وزیر اعظم پاکستان کی عزت ہے. کس کی عزت ہے؟ پاکستان کی عزت ہے. اور کس کو ہضم نہیں ہو رہی؟ میرا سوال یہ ہے کہ آر دے پیٹریوٹس؟ دوسری بات یہ ہے کہ امن کا، اب میڈم بات تو کرنے دیں، اگر کہیں تو میں چلے جاتا ہوں. نہیں جانا، یہی تو ان کی عادت ہے، اگلے کو بولنے نہیں دیتے. سن رہے کرے گا. دیکھیں پلیز بات کرنے دیں، میں آپ کی دفعہ نہیں بولا، نہیں تو پھر اگلی دفعہ میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اعتراض ہے کہ جو یہ امن کا، یہ پیس کا یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان کیوں جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کشمیر جو ہے وہ دیا اپنے وزیر اعظم کے دور میں، اس وقت تو ان کو تکلیف نہیں ہوئی. آج آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کی قرارداد کب سے ہے؟
کبھی پاکستان کے حق میں وہاں سے فیصلہ نہیں آیا, قراردادیں ہی منظور ہوتی رہی ہیں, لیکن کبھی پاکستان نے شامل ہونے سے تو انکار نہیں کیا نا. ٹھیک بات. ہمیشہ پاکستان شامل ہوتا ہے اور اپنی آواز اٹھاتا ہے. ایسے ہی یہ ایک منی یونائٹڈ نیشن بنی ہے, آپ کو یہ ماننی پڑے گی, آج نہیں تو کل. ایک بڑا فورم ہے. اگر اس فورم پہ آپ کہتے ہیں آپ مائنس ہوں, دیکھیں پہلے تو اس فورم میں دیکھیں ہمارا رول کیا ہے. اگر وہاں ہم فلسطین کے حق کی بات کریں, اسرائیل کے خلاف بات کریں, پھر تو آپ مانیں, اور اگر ہم ان کے ساتھ مل جائیں وہ نظر آ جائے گا. ہم نے دیکھیں ہماری موجودگی تو بڑی ضروری ہے. ہماری موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں. اگر ہوں گے تو رکھیں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہاں نہیں ہونا چاہیے, وہاں عزت نہیں ملنی چاہیے پاکستان کو, وہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان سے پیٹریوٹ نہیں ہے. اب کوسچن یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے یہی کہا تھا, ایک سازش ہو رہی ہے ہماری فوج کو دیوار سے لگانے کی, پاکستان کی حکومت کو کمزور کرنے کی, کیونکہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے کہ پہلے انہوں نے وہ شام سے سیریا سے شروع ہوئے ہیں, پھر اب ایران پہ پہنچ رہے ہیں, اگلا ہدف پاکستان ہے, اور ان کا ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. پی ٹی اے یہ سازش کا حصہ ہے نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں نا, میں اگلی بات پہ آتا ہوں, پہلے میں ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات کر رہا ہوں. یہ یہاں ان ملکوں میں سب سے پہلے فوج کو کمزور کیا گیا, اور آج یہاں یہ جو ان کے سمجھ لیں کہ یہ ان کے شاید میں سمجھتا ہوں موساد کے یا را کے یہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, ان کا کام یہی ہے کہ فوج کو کمزور کریں. یہ فوج کو کمزور کریں گے, فوج جہاں فوج کی عزت ہو رہی ہے. اب دیکھیں اتنی بڑی جنگ جیتی ہے انڈیا کی, پوری دنیا میں بلے بلے ہوگی. جو پاکستانی ہیں وہ بہت خوش ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یعنی کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں ایک نعمت ہی نہیں دی کہ یہ اپنے ملک کی فتح پہ خوش ہو سکیں, اس لیے کہ یہ ان کے لنکس ان کے ساتھ. صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. آمنہ الفت صاحبہ, ڈیڑھ صاحب بات تو اس کو ذرا نکال دیں پی ٹی آئی والے چیپٹر کو, تو باقی بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے اس کو پوری دنیا پریز کر رہی ہے, پوری دنیا بلے بلے کر رہی ہے. پاکستانی پوری دنیا میں سینہ چوڑا کر کے وہاں پہ انڈینز کا مقابلہ کرتے ہیں, تو ہے تو بہت بڑی بات. تو ابھی جب تک پاکستان کو نیگیٹو رول پلے نہیں کرتا تو شک تو نہیں کرنا چاہیے. شکریہ اپنا ذوالفقار راحت صاحب. آپ سب سے میرے قریب بیٹھیے, سب سے آخر میں آپ کی باری آئی. آپ میرے ساتھ ویسے ہمیشہ یہ ظلم کرتے, میں وقت پہ بھی آتی ہوں, گھر والوں کو ہمیشہ وہ گھر کی مرغی دال برابر والا لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اپنا شہباز شریف صاحب کا جو استقبال ہوا, مجھے وہ جنرل ایوب کا وہ استقبال یاد آ گیا جس میں ملکہ برطانیہ ان کو ریسیو کیا تھا اور کتنے شان و شوکت سے جنرل ایوب کو وہ لے کے گئی تھیں. تو یہ اسی لیول کا ایک پھر سے مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے. اچھی بات ہے, پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے, بہت بلے بلے ہو رہی ہے, دنیا کا سب سے بڑا طاقتور شخص کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اب ہمیشہ اس طرح کی جو عزت اور پذیرائی ہوتی ہے نا, اس کی پھر کاسٹ بھی ہمیں اچھی خاصی پے کرنی پڑ سکتی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اور ابھی آپ یہ دیکھیں, ابھی میں جو بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے جو یو این او کے حوالے سے بات کی تھی نا کہ وہاں پہ قراردادیں آتی ہیں, پھر وہ ویٹو ہو جاتی ہیں, اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے, اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ ایک 75-77 دفعہ تعریف کی ہے, تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا اس کو. سنیں, یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ جو بورڈ بن رہا ہے نا, پیس بورڈ, اس بورڈ کے اندر کوئی قرارداد نہیں ہوگی, اس میں صرف میرا خیال میں صرف فیصلے ہوں گے. ابھی تو یہ وقت بتائے گا نا کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. وہاں پہ صرف میرے خیال میں ڈکٹیشن ہوگی, صرف ٹرمپ صاحب اس کے چیئرمین ہے. وہاں پہ جو ٹرمپ صاحب کا ایک ماشاءاللہ سے رویہ ہے نا, اس رویے کو اگر آپ سامنے رکھیں نا تو وہاں پہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. وہاں پہ پھر یہی ہوگا کہ صرف اور صرف ایک ڈکٹیشن آئے گی, ایک آرڈر آئے گا, ایک نوٹیفیکیشن ہوگا, ایک آرڈیننس ہوگا, جس کے تحت پوری دنیا میں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. کس کے اندر جرت ہوگی کہ جو کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ابھی آپ نے وہ ایپسٹین فائل جو ہے اس کا وہ دیکھے نہیں ہے, جو اوراق کھل رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ پاپولر ہو رہی ہے اور وہ چیزیں نکل کے باہر آ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پریزیڈنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے یہ کیا کیا, ان کے اوپر باقاعدہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے اور مظاہرے ہو رہے ہیں. اور
हम इस बात में खुश हैं कि हमें बड़ा वेलकम किया जा रहा है। देखिए, वेलकम हमें होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो बड़ी ज़बरदस्त दुनिया की मानी हुई अफवाज पाकिस्तान है। आपको इज्जत करेगा, बिठाएगा अच्छे तरीके से, कुर्सी देगा, फिर तो उसके बाद आपको देखिए ना किस तरीके से फिर बाद में हमें यूज़ किया जाएगा। हमने रशिया की जंग हमसे लड़वाई गई, मुजाहिदीन हमसे क्रिएट करवाए गए, उसके बाद वो मुजाहिदीन जो थे वो बिल्कुल विलन बन गए। वो मुजाहिदीन जो है वही हमारे उनको कहा गया कि अब ये दहशतगर्द हैं, अब ये यानी हमें इसके अंदर कोई ना कोई, देखिए क्यों ना हो, वो लोग अपने साथ मुखलिस है। अच्छा, वो लोग उन्होंने रूल करना है पूरी दुनिया पे, नहीं तो आपके उन्होंने हमें ही यूज करना है। को पूरा जनाब हमें ही दी जाती है, फील्ड मार्शल साहब को ब्रीफिंग दी जाती है और वो नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बच्चे तो नहीं है ना कि वो ट्रम्प साहब जो करेंगे ये लिख के दे के आ जाएंगे, ऐसे थोड़ा होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है, वैसे आप हर एक ले रहे हैं। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। ब्रिगेडियर साहब, कोई ये मुझे बताएं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई ऐसे होता है, आमना साहबा को भी शक है, नुसरत वाहद साहबा को भी शक है कि पता नहीं ये ट्रम्प जितनी तारीफें कर रहे हैं उसके बाद इसकी कास्ट पता नहीं क्या देनी पड़ेगी, तो ये पाकिस्तानी कौम इस शक से निकल क्यों नहीं रही? हमें तो खुशियां मनानी चाहिए, इस पे खुश होना चाहिए। देखिए राज साहब, दुनिया में जो सोच है ना सर, उसके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं होता, हर बंदे का अपना ओपिनियन है एंड दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। किसी का, जैसे आमना उल्फत साहब ने कहा, जैसे अपना अहमद साहब ने कहा, जैसे वाहिद साहब ने कहा, तो हर एक का अपना ओपिनियन है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियन। ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जब अभी जैसे बात होती है, आपकी दहशतगर्दी का मसला चल रहा है, काइनेटिक ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जब आप जो लोग कहते हैं कि जी जो अपोजिट पोजीशन है या जैसे लोग जो बात करते हैं किसी चीज पे, उसकी डाइसेंट होती है अगर किसी चीज के ऊपर कि जी आप गवर्नेंस बेहतर करें, हम फौरन उसको कहते हैं कि ये बंदा तो गद्दार हो गया। दिस इज नॉट द वे थिंग्स गो। हमारे ऊपर जहन में इतनी वसत होनी चाहिए कि हम हर चीज को ब्रॉडली जो है डिस्कस करें और देनी चाहिए ना सर, ये कह देना कि बेहतर करें, आप बताएं ना क्या करें करना। दूसरी बात ये है कि एक कॉन्सेप्ट के लिए ये किसी भी तरह से, मैं बड़े आर्ग्यूएबली कहूंगा, किसी तरह से मिनी यूनाइटेड नेशन नहीं है। यूनाइटेड नेशन का चार्टर ही अलग है। आप जरा तारीख में तो जाएं कि यूनाइटेड नेशन बनी किस तरह थी और ये पीस बोर्ड किस तरह बना है। यूनाइटेड नेशन एक आदमी ने नहीं बनाई थी। यूनाइटेड नेशन के ऊपर कोई 10,000 रेजोल्यूशंस आई थी लीग ऑफ नेशन के बाद, फिर वहां पे कोई अपना 45 मुल्क बैठे थे, उन्होंने अपने अपने इनपुट्स दिए थे, फिर वहां पे अपना कंसल्टेटिव बोर्ड बने थे। सर है तो मुर्दा घोड़ा है ना सर, जैसे ओआईसी वो है, एक बहुत वैसे बड़ी तारीख है। ये तो एक साहब ने ऐलान किया और बन गया, तो इट कांट बी मिनी यूनाइटेड नेशन। एंड रिमेंबर अनदर थिंग, ये जो पीस बोर्ड है ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर बनाया गया, उसका फंक्शनिंग डिफरेंट है। अब बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जब इसकी तरफ से कुछ, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करना चाहिए था, बिकॉज हम ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटेजिक चीजों में या माशियात की चीजों में डिस्कनेक्ट रहना है। ये बात भी सही है कि पाकिस्तान की, और ये अगर मार्के या फाके वो बुनियानुल मरसूद के हिसाब से ना भी देखें तो पाकिस्तान की आर्मी तो दुनिया में एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे एक्सेप्ट की है और उसकी एक स्टैंडिंग है। हमारे अमेरिकन के साथ कोर्सेज चलते हैं, बायलैटरल कोर्सेज चलते हैं, दुनिया की तमाम मुल्क। लेकिन बघेल साहब एक वक्त था पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी शक की नजर से देखा जाता था, आज पाकिस्तान का नैरेटिव, तो मेरा मतलब ये कि वो हमारी वो स्टैंडिंग है, हमारे नैरेटिव को मान रही है जी, हमें उसका एहसास है। हर पाकिस्तानी को, मैं कहता हूँ कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा बंदा नहीं है जिसको एहसास नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी क्या परफॉर्म कर रही है। और परसों कल 17 फरवरी की रात को भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है जिसमें आपके 6 जवान जो वो शहीद हो गए। तो लोग कॉन्स्टेंटली कुर्बानियां दे रहे हैं और वो रिस्पेक्ट की जा रही हैं और वो रिस्पेक्ट की जा रही है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त तक इस पीस बोर्ड से कोई डिसीजन नहीं आ जाते तब तक शक नहीं करना चाहिए। नहीं, तब तक शक में ही रहना चाहिए। और ये जो चीजें हैं, ये बात हमारी आदत पड़ गई है। और ये चीजों को जो डिफरेंस ओपिनियन है, इट शुड बी टेकन एज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर एक का ओपिनियन जैसे। और ये बात है कि अगर हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर की और चीफ आर्मी स्टाफ की इतनी तारीफ हो रही है तो वो भी एक अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। तो आगे क्या होगा
میں تو اس کے حساب سے دیکھوں گا جب اس کے کوئی فیصلہ ہے تو میں اس پہ کامنٹ کروں گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے, یہ فیصلہ غلط ہے, یہ پاکستان کو کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا نصرت صاحبہ, آپ کو ابھی سے کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کو کمپرومائز ہو گیا چیزوں پہ اور ہم کو غلط ڈیسیژن کر دیں گے؟ ابھی تک تو پاکستان اپنے اسٹانس پہ کھڑا ہے اور پرائم منسٹر کی تعریفیں اگر ہو رہی ہیں, اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بھی رابطہ تھا اور ہمیں بھی بڑی امیدیں تھیں, تو اگر نون لیگ کا زیادہ کوئی رابطہ قریبی ہو گیا اور پاکستان کے اندر جو آج کل ہم سن رہے ہیں کہ خان صاحب جیل سے باہر نکل رہے ہیں, تو آج شہباز شریف صاحب کی بڑی قربت جو ہے ٹرمپ کے ساتھ, اس کے بعد تو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی شہباز شریف صاحب نے فیلڈنگ پوری لگائی ہوئی ہے. دیکھیے مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں, تعریفیں ہوں اور زیادہ تعریفیں ہوں, لیکن وہ کام جینوئن تو ہو. ابھی جس طرح کہا ہے کہ ہمیں شک ہے, ہٹایا جائے گا نا. وہ جو 17 سیٹوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وزیر اعظم بن گئے ہیں, اور اسی طرح باقی تمام بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا وزیر اعظم تو جیل کے اندر ہے اور اس کو اس قدر اندھیرے میں رکھا ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے کیا نہیں ہے. وہاں سے آ جاتا ہے بیان کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں ہوا, ان کو انجیکشن نہیں لگایا, نہیں کچھ نہیں ہوا, بالکل 6-7 دن ان کو بالکل بتائے بغیر سارا کچھ ہوتا رہا. پھر جب ایک جرنلسٹ بتاتا ہے کہ نہیں وہاں پہ مسئلہ ہے اور ان کو پینس لے کے گئے, اس کے باوجود 4-5 دن تک ڈینائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر کہیں جا کے وہ جب چیز آگے پھیلتی ہے تو کہتے ہیں ہاں اس طرح ہوا تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اچانک ہوتا ہے کہ جی وہ آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اب وہ گھڑی کی سوئیاں بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی ملا نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں ہے. ان کی بہنوں کو تو خیر بالکل ہی تیاگ دیا ہے گورنمنٹ نے کہ وہ تو جا ہی نہیں سکتی, وہ تو شاید دشمن ہے ان کی خان صاحب کی. تو کسی کو تو بھیجیں, کسی ایک ڈاکٹر کو ہمارے تو بھیجیں, کیونکہ کسی نارمل بندے کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرے صاحبہ علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی بہنیں ہیں, اور جو آپ کا سوشل میڈیا گنڈا پور صاحب کو لایا گیا ہے اس لیے, گنڈا پور صاحب کو جو کبوتر اڑا رہے تھے اور گھوڑوں سے کھیل رہے تھے, ان کو اسپیشلی لے کے اس لیے آیا گیا ہے کہ آئیے جی ایکٹیو ہوئیے آپ, اور آ کے آپ پی ٹی آئی کا بھرتا نکالیں, جو کچھ رہ گیا ہے باقی وہ آپ کام کر لیں پورا, آپ کو ہم دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. تو اس چکر میں وہاں پہ آتے ہیں شیخ افضل مروت کو, جس کو باقاعدگی سے نکال دیا گیا ہے پی ٹی آئی میں, وہ آ کے ٹانگ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اور اس کے بعد ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں پورے 1-1 گھنٹے کا. تو یہ کیا ہے, یہ پلان نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ تعریف جو ہوتی ہے وہ نقوی صاحب کی ہوتی ہے, انہوں نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو کہتے ہیں نقوی صاحب پی ٹی آئی کے بڑے محسن ہیں, وہ صرف محسن نقوی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے بھی محسن ہیں. میرے سامنے 4 لڑکے مرے تھے, میرے سامنے ان کو گولیاں لگی تھی, تو یہ کون کر رہا تھا؟ وہ جو پی ٹی آئی کے بہت حمایتی ہیں وہ کر رہے تھے. گنڈا پوری تو جلوس کو لیڈ کر رہے تھے. گنڈا پور کو تو پلانٹ کیا گیا ہے کہ وہ آ کے جو رہی صحیح ہماری جو کمر توڑنے میں رہ گئی ہے کسر, وہ آ کے وہ پوری کرے اور شاید ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. لیکن اس میں قصور نون لیگ کا کیا ہے یا کسی اور کا کیا قصور ہے؟ آپ کی پارٹی کے اندر لڑائی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں. قصور کانسپریسی ہوتی ہے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا کہ خود سے کوئی آ کے کرنا شروع ہو جائے. اتنے عرصے سے کیوں نہیں کیا اس نے؟ گنڈا پور آرام سے بیٹھا ہوا کبوتر اڑا رہا تھا, وہ کیوں نہیں آیا بیچ میں؟ اب اچانک جب کہ دھرنا ہے کہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور انٹرویوز دینا شروع ہو جاتے ہیں, اور مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ سنسیئر کوئی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لے گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے بریک کیا تھا. ڈیڈ صاحب کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر علی امین گنڈا پور کو دوبارہ آپ نے متحرک کر دیا ہے کہ دوبارہ اس کو آپ سی ایم کا نعرہ لگا دیا آپ نے. دیکھیں ہم نے کوئی نعرہ نہیں لگایا. ایک بندہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. میڈم اگر اجازت ہو تو بات کر لوں. چھوٹی بات نہیں ہے. جی جی جی, کیونکہ میرا فرض ہے خواتین کی عزت کرنا. نہیں بڑا ضروری. جی اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب ان کے ہیرو تھے. جتنے بڑے انہوں نے احتجاج گنڈا پور صاحب نے کیے ہیں آج تک کوئی نہیں کر سکا. میرٹ کی بات ہے. میڈم آپ بول لیں کوئی نہیں, جاری رکھیں. اس لیے تو پاکستان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے آپ نے, دوسرے کو بات تو کرنے دیں.
नुसरत साहब ने थोड़ा डाला हुआ है क्या? जी ये पीटीआई वालों की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाले जो हैं ये, क्या मतलब? पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, जी जी। अच्छा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जी जी। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे अल्फाज हैं कि यही गंडापुर साहब हैं जो इनके हीरो हैं, इनको ये नहीं पता इनके हीरो कौन है। सबसे ज़्यादा एहतजाज उन्होंने किया, सबसे ज़्यादा बातें उन्होंने मनवाई। इमरान खान का वो दौर बड़ा अच्छा दौर था जेल में भी। अच्छा इन्हें ये नहीं पता कि वो कितने पैट्रियट हैं। अच्छा वो बात जो सही करते हैं ना, जो सही बात करता है वो इन्हें पसंद नहीं आता। अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अभी भी रास्ता दिया है मोहसिन नकवी साहब वाली बात बता के, कि उन्होंने पिछला एक राज खोला है कि उस वक्त मोहसिन नकवी साहब से इमरान खान साहब का राब्ता था। उन्होंने वो राज की बात बताई है कि अगर उस वक्त राब्ता था तो अब क्यों नहीं हो सकता। ओके। और उस राब्ते के तहत अगर उनको बाहर निकाल लिया जाए तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकली इनके लिए बेहतर होगा। और ये जो इस वक्त पीटीआई के लीडर जो मौजूद हैं, ये तो खुद चाहते हैं कि खान साहब के अल्लाह रहम करे उनको कुछ हो जाए और हम उनकी जैसे मतलब है वो उठा के तो उसके ऊपर हम सियासत करें। ये कौन चाहता है? यही लोग चाहते हैं, इसलिए कि उनको बाहर लाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। ये देखें अब जितने इन्होंने मुजाहिरे मारे खा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पानी उनके ऊपर फेंका जाता है। देखें कितने बंदे जलसे कर रहे हैं, 50 बंदे, 100 बंदे। यहाँ तो लाखों होने चाहिए, यहाँ तो लाखों होने चाहिए ना। देखें 50-100 जो आएंगे, 100-200 बंदे से तो देखें हम किसी जमाने में बंदा हो तो खुद ही हो जाएंगे। देखें बात यह है कि जो आगे तादाद तो हो ना मुकाबले करने की। ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाली बात आपने क्यों की है? पाकिस्तान पीटीआई तो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है। देखें ये जो बात करते हैं ना वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, ये आर्मी के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। अच्छा। ये हम जंग जीतते हैं, ये उसको खुश नहीं होते। हमें इतनी इज्जत मिल रही है वहां पे, हम जाके इस वक्त हम इस वक्त हम मुस्लिम वर्ल्ड के हीरो हैं। अब सुन लें, इस वक्त हम मुस्लिम वर्ल्ड के हीरो हैं, जबकि इनके वजीर आजम को जहाज से उतार दिया गया था। इस वक्त अगर हम यूनाइटेड, वहां मिनी यूनाइटेड नेशन जिनको मैं कहा है वहां बैठे हैं, वॉइस थर्ड वर्ल्ड की वॉइस है हम वहां। मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा हदूद से तजावज करके कि चाइना और रशिया की भी वॉइस है हम। ठीक, वहां हमारा होना अशहद जरूरी है। इस बात को ये नहीं समझ रहे, ये सिर्फ इनको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान को इज्जत क्यों मिल रही है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत ना मिले। अभी मेरी बहन ने बात की कि 4 लड़कों की मैंने मैयतें जो है ना हमने देखी, उनको फायरिंग से वो शहीद हुए। मेरा सवाल ये है कि उसके आपने फोटो क्यों नहीं बनाए, क्लिप क्यों नहीं बनाए? वो हमें दिखाएं, आज दिखाएं, अभी दिखाएं। मतलब झूठ बोल के नहीं, अभी दिखाएं तो पर्चे दे देंगे, एफआईआर दे देंगे। जी बिल्कुल दे देंगे, और अगर ना दिखा सके तो फिर ये खुद भुगतें। मैडम ये देखें, ये तो झूठ बोल के वो कहते हैं हम एफआईआर देने को, झूठ बोल के ये अवाम के दिल जो है ना, उनके जज्बात को ये नहीं उजागर कर सकते। किस किस्म की बातें कर रहे हैं ये? झूठ बोल के ना आप अवाम के जज्बात को उजागर नहीं कर सकते। वो जो आपके एहतजाज हुआ था ना मैडम, मैं आपकी दफा नहीं बोला, प्लीज, मैं आपकी दफा नहीं बोला, मैं आपकी दफा नहीं बोला। पहले आपके इन मुजाहिरों की वजह से 6600 यूनिट जो है ना हमारे कम हो गए हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ये ताजी खबर है आज की। अच्छा। ये जो मुजाहरे इन्होंने किए हैं केपीके में, और उसकी वजह भी ये है, उसकी वजह देखें, मुजाहरे जो हुए हैं केपीके में, जो रास्ते बंद किए हैं, उसकी वजह से ट्रेड जो किया है ना, ये भी मंगल वाले दिन की बात कर रहे हैं ना, तो 6600 यूनिट पहले इनकी वजह से कम हो गए। देखिए ये जो है ना मुल्क जब डाउन, इनकी दफा डिफॉल्ट पे नहीं चला गया था मुल्क। ये तो चाहते ही मैं जो एक बात करना चाहती हूँ आपसे, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। मुझे जो बात कर रहे हैं कि ये आप लोगों की वजह से, आपका भी पीटीआई से ताल्लुक है, तो गो के आप चौधरी परवेज इलाही साहब के एडवाइज़र रही हैं, लेकिन इससे तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए जुल्फ़िकार राहत साहब, बात ये है कि जो 6600 पॉइंट जो स्टॉक नीचे गई है वो भी आपकी वजह से गई। देखिए मैं जिस लीडरशिप के अंदर रही हूँ ना, चौधरी परवेज इलाही साहब और मोहसिन इलाही साहब, उनका घराना, उन लोगों ने हमेशा विजडम की बात की है।
آپ کو پتہ ہے کہ وزیر وزاداری تھی اور اس میں سب سے زیادہ جو اصول کی بات ہوتی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے جس وقت وہ وزیر اعلیٰ بنے تو وہ پروٹیکشن آرڈر کے اوپر وہ حمزہ کو بھی نکال لیا کرتے تھے. یہ ان کو ڈاکو کہتے تھے. اچھا یہ ان کو ڈاکو کہتے تھے. اچھا آپ بیچ میں اپنا نہ بولیں. جی میں نے میڈم سے مجھے وہ لگ گیا. پھر آپ میرے ساتھ آپ کو لگی ہے. دیکھیں یہ دو عورتیں مل کے آپ کے پیچھے لگی نا تو آپ کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا. اچھا بات یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر چودھری پرویز الہی صاحب کو نے اس وقت جاری کیے, ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے وہ سہولیات دیا کرتے تھے, ایک قیدی کو جو رائٹس حاصل ہیں جو اس کو ہونے چاہیے کہ اس کو پراپر علاج ہونا چاہیے, یہ تو انسانیت کے ناطے چیزیں آتی ہیں. اور پھر ایک لیڈر جب آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے, مجھے بتائیے کہ آج کورٹ میں کیس لگ جاتا ہے ان کا, وہ اپنا انہوں نے لگنے ہی نہیں دیا, لگ جائے نا آج وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے القادر یونیورسٹی کا ہے, آج لگوا دیں. میں کہتی ہوں ساری باتیں چھوڑیں. جائے گا آپ کے خیال میں ضمانتیں ہو جائیں گی. اچھا آج ان سے کہے کہ اتنے عرصے سے کیوں نہیں لگایا گیا وہ کیس, تاکہ نہ سنوائی ہو, نہ کیس لگے گا, نہ ضمانتیں ہوگی. ان سے کہیں کہ صرف کیس لگوا دیں. اگر یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے رکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی نے خود رکھا ہوا ہے, ان سے کہ لائے آج کیس لگوائیں, کل ضمانت ہوتی ہے کہ نہیں, وہ باہر آتے ہیں کہ نہیں. یہ کس قسم کی مطلب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پرویز الہی صاحب کا آج کل کیا صورتحال ہے؟ ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہوئی. دیکھیں نا چودھری پرویز الہی صاحب نے, اور بڑے عجیب و غریب کیسز ان کے اوپر بنائے گئے, لیکن انہوں نے بڑا جرت بندی سے ان کا مقابلہ کیا ہے. تو آج کل کیسے حالات ہے, کیا دیکھیں میں تو اتنا جانتی ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں جب وہ دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف سے بنے وزیر اعلیٰ, تو جتنی جواں مردی سے اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو کتنا ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی, کیا کیا ان کے اوپر اٹیک نہیں ہوئے. کیسز ختم ہو گئے اب؟ نہیں جی کہاں کیسز, وہ تو بیچارے ابھی بھی وہ پیشیاں بھگتتے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے کیسز ہیں سارے فیک ہیں, جو ہی کیس آئیں گے اڑ جائیں گے, اس میں ضمانت تو ہوگی نا, وہ تو بات کی بات ہے کیا ہوتے ہیں. اور ویسے بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ایسے جو سیاسی کیس ہوتے تھے, اسی لیے وہ این آر او بنا تھا نا اس زمانے میں. آپ کو یاد ہوگا اس این آر او کے تحت ہی تو سب لوگوں کو معافیاں ملی تھی اور آئے تھے. آپ کو پتا ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب تو سمجھاتے رہے آپ کے لیڈر کو, وہی میں آپ سے بات کرنے والی تھی, وہ سمجھاتے رہے کہ خدا کے لیے یہ گورنمنٹ نہ چھوڑیں. جی, اور اس کے بعد جو حالات ہوں گے وہ اس وقت بھی اتنی وزڈم ان میں تھی کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے, وہ فورسی کر رہے تھے, وہ فورسی کر رہے تھے, ان کی بات ہی نہیں سنی گئی, ان کی بات نہیں سنی گئی. اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کے جو دائیں بائیں تھے نا کرامن کاتبین, وہ اپنے ایڈوائزروں کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے. چوہدری صاحب کی اگر بات سن لی جاتی اس وقت کر رہے تھے, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. میں تو سچی بات کرتی ہوں, یہاں پہ پورا سچ بولنا پڑے گا. بالکل بالکل, پروگرام کا نام ہی پورا سچ ہے, سچ نہیں چلے گا, آدھا نہیں چلے گا. تو مجھے پتا ہے کہ اگر اس وقت وہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے نا خوش آمدی لوگ, بعد میں خان صاحب کو اب جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, باہر بیٹھے رابطے ہی ختم ہے, دنیا کے ساتھ کٹ آف کر دیا. کہ یہ چوائس جیل میں جانے کی تو ان کی اپنی چوائس تھی نا. نہیں بہنیں دیکھیں, یہ تو ایک اچھی بات ہے, ملک سے گورنمنٹ آپ بھاگنے نے کا چھوڑی, فیصلہ کے نہیں پی کیا, گورنمنٹ چھوڑی, پنجاب گورنمنٹ چھوڑی, آپ قومی اسمبلی سے باہر نکل آئے, اور روکتے رہے پرویز الہی صاحب, روکتے رہے اور انہوں نے منع کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, دیکھیں ہے تو انسان نا آخر, ہم لوگوں کے دیکھیں آپ کی پارٹی میں چوہدری پرویز الہی جیسے 2-3 لوگ اور ہوتے نا تو یہ حالات نہ ہوتے, یہ حالات نہ ہوتے. اور کاش کے خان صاحب کو برگیڈیئر صاحب آتا, انہیں پھر موقع ملا, یہ پھر بزدار لائیں گے. برگیڈیئر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے کہاں سے کم بیک کیا, ان کے ممبر تھوڑے تھے, زیادہ تھے, کم تھے, یہ گورنمنٹ خود چھوڑی, عمران خان صاحب نے ایک سپیس چھوڑی اور بڑی سمارٹلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس کو فل کیا. آج وہ اقتدار میں ہیں, وہ صاحب جیل میں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جب آپ جمہوری دور سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, چاہے وہ ٹرینڈ ہو ان ٹرینڈ ہو, جو ٹاپ پہ ہوتی ہے اس کے اپنے ذہن کے حساب سے انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب وہ فیصلہ بعض دفعہ آپ کی فیور میں چلا جاتا ہے, بعض دفعہ فیصلہ آپ کے اگینسٹ ہے, اور دنیا میں بارہا یہ چیزیں ہوئی ہیں. ایک پہلی دفعہ پاکستان کوئی انوکھا ملک تو نہیں ہے. اب اگر وہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اگر وہ اپنا حکومت نہ چھوڑتے تو میری نظر میں انہوں نے ایڈوانٹیج میں رہنا تھا. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا ذہن میں آپ کی ہوگی کہ جس دن ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا, عمران خان کے خلاف رات کو جو فیصلہ آیا تھا, تو اگر آپ تو صحافی آپ کور کرتے ہیں, اگلے دن جو اسلام آباد میں جلوس نکلا تھا اس کی انٹینسٹی آپ کو یاد ہے کیا تھی؟ اس وقت کوئی لیڈر نہیں تھا پی ٹی آئی کا باہر, پوری سڑکیں جو ہیں وہ
भरी हुई थी, क्यों भरी हुई थी, इसका भी जवाब तलाश करना पड़ेगा ना। अगर आप पॉलिटिकल चीजों को एनालाइज पॉलिटिकली करेंगे तो इन चीजों का जवाब तो आपको तलाश करना पड़ेगा कि भाई क्यों बगैर लीडरशिप के लोग बाहर निकल आए थे। अगर हम कहते थे अब 10 लोग भी नहीं निकलते, अब 10 लोग भी नहीं निकलते, इसका भी जवाब आपको तलाश करना पड़ेगा क्यों नहीं निकलते, और उसके पीछे कौन है जो नहीं निकलते और नहीं निकलने देते। तो ये पॉलिटिक्स है, ये इसी तरह चलती है। इसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। नून लीग भी गुजरी है, पीपल्स पार्टी भी गुजरी है, आज पीटीआई गुजर रही है, तो इस पे नहीं, लेकिन एक बात याद इस तरह से पार्टियां खत्म नहीं होती, कोई खत्म होगी, नून लीग खत्म होगी, पीपल्स पार्टी खत्म होगी, तहरीक इंसाफ भी नहीं खत्म होगी। जी जी बिल्कुल ठीक है आमना, इस तरह पार्टियां खत्म नहीं होती। आपको याद है जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बाहर सऊदी अरब चले गए थे तो जितने इनके लोग थे मेजॉरिटी उठ के PMLQ में आ गए थे और बड़ी विलिंगली आए थे। क्यों आए थे कि जी हमने जाके मिनिस्टर बनना है, और जाके हमने PMLQ में आए थे ना, PMLQ बनी थी, पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, शेरपाऊ साहब आए थे, अपना वो राव साहब आए थे उकाड़ा से, फॉरवर्ड ब्लॉक उसके अंदर भी बना था शेरपाऊ। तो ये चीजें दे आर पॉलिटिकल थिंग्स। ये दिल की अगर आप ये किसी भी तरह समझते हैं कि इस दौरे को इस तरीका कार से एक PTI जैसी जमात खत्म हो जाए, वो खत्म नहीं होगी। उसकी आप नहीं खत्म की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के पार्टी के अंदर लड़ाई है, धड़ेबंदी है, पर्सनलाइज हो गई है लड़ाई। सर होनी है, हर जगह होती है, उनका हर पार्टी लीडर अंदर है, कुछ ज्यादा ही है, वो उनका लीडर अंदर है, तो चीजें होनी है और इतने अरसे से अंदर है तो वो तो होना है ना। वो एक नेचुरल फिनोमेना है, इट इज नॉट नथिंग अननेचुरल, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, इट हैज टू हैपन। यू आर राइट, ठीक है ना। तो ठीक है नुसरत साहबा, इसमें बहुत सारे फैसले देखें, नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे तो उनके फैसले उनकी पार्टी करती थी और वो पार्टी के फैसले माने जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि गौहर अली खान फैसला कर ले, अचक ज़ही साहब कर लें, नासिर अब्बास साहब कर लें, कोई भी कर ले, वो अंदर से वीटो हो जाता है अडयाला जेल से, या उनकी बहनें उसको बलडोज कर देती हैं, कहती हैं जी हम नहीं मानते। अब बेचारे लीडर तो बहुत सारे लीडर कहते हैं हम तो इज़्ज़त बचा रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स अगर गवर्नमेंट से वो बात कर लें, अली बिन गंडापुर ने एक बात की कि जी डॉक्टर्स आए बाहर से अमेरिका से नेगोशिएशन करने के लिए, और उन्होंने बड़ी ठीक बात की कि क्या वो अपने लिए आए थे, वो तो इमरान खान को छुड़वाने के लिए आए थे, और अगले दिन वहाँ प्रोग्राम होने शुरू हो गए कि ये सारे गद्दार हैं। देखिए बात ये नहीं है कि उनको डिक्लेयर कर दिया जाए गद्दार हैं, लेकिन जिस तरह वो आए यहाँ पे, जिस प्रोटोकॉल के तहत वो आए, जो लोग उनको लेके आए, बात वो है, उसके ऊपर शक किया जा सकता है, क्योंकि पहले कोई इस तरह का प्लान इज्जत से आएगा बेचारा, वो अरबपति लोग थे सारे, अगर उनसे फौज के साथ ताल्लुक होंगे, इज्जत से बैठेंगे तो अगली बात होगी ना। उसको प्रोटोकॉल देने पे भी हम अगर उनको गद्दार कह दें, बात ये नहीं है भाई, ऐसे लोग होते हैं जो गलतफहमियां पैदा करते हैं। इन चीजों को डिस्कस करने से आपको मिलेगा क्या? पाकिस्तान के और बड़े चैलेंजेस हैं, Why can't we discuss? हर चैलेंजेस से तो तभी निकलेगा नहीं, ये डेडलॉक खत्म होगा, शक दूर होगा। तो साहब ये डेडलॉक खत्म होगा, डेडलॉक खत्म कैसे होगा? जो भी बात करने जाता है 2 किलोमीटर दूर से गुजर जाए GHQ से, ये कहते हैं ये गद्दार है। हम तारीख के अंदर फिरते रहेंगे तो तारीख के अंदर फिरने से आपको क्या मिलेगा कि 20 साल सारी ये मैं तो ब्रिगेडियर साहब कह रहा हूँ, ये जो डेडलॉक है खत्म होगा तो पाकिस्तान ठीक होगा ना। डेडलॉक खत्म कैसे होगा? उस वक्त खत्म होगा जब खान साहब बाहर आएंगे। The moment he is तो बाहर कैसे आएंगे? बाहर ये खुद नहीं लाने देते, नहीं खुद जैद साहब कहते हैं आप खुद नहीं बाहर आने देते। नहीं है कि लोग नहीं लाने देते, लगाए ना केस लगाए। जो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो खुद अपनी मौत आप मर जाएंगे। वो बाहर जैसे ही आएंगे तमाम लोग उनके पीछे खड़े होंगे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि उनकी किसी बात को वो कहेंगे नहीं आप ठीक नहीं कर रहे, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। खान साहब जो है वो इनके हीरो हैं, 10 गुना ज्यादा आगे जाके वो सोचते और उसके ऊपर वो अमल कर रहे होते हैं। जो बात है वो है एक्चुअल ये कि वो आदमी अंदर है और उसका कनेक्शन कोई नहीं। जिस दिन कनेक्शन हो गया बाहर की दुनिया से, उसके बाद आप देखिएगा कितने लोग धड़ेबंदी कर सकते हैं, कितने लोग सब कुछ कर सकते हैं। देखिए एक सीट वाले को उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं ये तो आउटसोर्स कर दी ना अपोजिशन आपने, सेनेट में भी और कौमी असेंबली में आपके इतने लोग हैं, कोई एक बंदा इस काबिल नहीं है कि उसको आप अपोजिशन लीडर ही बना दें अपनी पार्टी का। नहीं बात ये नहीं है इस काबिल है या नहीं है, इससे पहले लोग थे ना, आपने देखा है उससे पहले कौन कौन था। लेकिन जब अगर कोई परफॉर्म नहीं कर सकेगा, उसके मुंह में जबान नहीं है, वो बात नहीं कर सकेगा, तो फिर उसको लिंगर ऑन कैसे करवाया जा सकता है? अच्छा ज़ही साहब तो नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करके अपोजिशन लीडर बने हैं। गौहर साहब है,
یہ مجھے بتائیے، ان سے تو کہیں زیادہ جو ووکل ہے وہ ہمارے جی ایس صاحب ہیں، ان سے تو بولا ہی نہیں جاتا گوہر صاحب سے کچھ بھی، بات ہی نہیں کی جاتی ان سے. جی تو لوگ میں پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کس قسم کا سب سے پہلے میں ایک ان کو آج میرے مارک مائی ورڈز، اگر عمران خان کو کوئی جیل سے باہر نکال سکتا ہے تو وہ گنڈا پور ہے. اچھا جس کو یہ غدار سمجھ رہے ہیں، جس کو یہ غدار سمجھ رہے ہیں، جتنا پارٹی سے وہ مخلص ہے کوئی بھی نہیں ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کو پہلے دیکھیں یہ جو یہ آپ کا اندازہ ہے یا آپ کی انفارمیشن ہے؟ میری انفارمیشن نہیں، میرا ایکسپیرینس ہے. جب تک وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت تک تو آپ ان کے بڑے خلاف تھے، اب اچانک جی دیکھیں میں نے کبھی بھی گنڈا پور کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ گنڈا پور سب نکال سکتے اور کوئی نہیں نکال سکتے. گنڈا پور کا دیکھیں اس نے ریزلٹ کیا دیے ہیں، کتنے بڑے بڑے اس نے مظاہرے کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے کس طرح انہوں نے، اگر اس وقت بھی عمران خان صاحب کی مسز جو ہے ضد نہ کرتی تو یہ والا احتجاج بھی کامیاب ہو جاتا اگر وہی راستے میں رک جاتے. یہ اس کی پلاننگ بھی ٹھیک تھی اور وہ اپنی باتیں بھی بنوا رہا تھا. اور کسی طرح سے دیکھیں میم اب میری باری ہے، 20 نومبر کو رہا ہو رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں. میری باری ہے پلیز، میری باری ہے. ملک کو تو برباد کیا، بات تو کرنے دیں ہمیں. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو تھوڑا برباد کیا ہے. آئی ایم ایف کو کہتے ہیں لون نہ دے، آئی ایم ایف کو روکتے ہیں لون نہ دیں. جب کوئی انٹرنیشنلی کوئی کانفرنس ہوتی ہے ان کے مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پاکستان کی جنگ جیتے ہیں وہ کہتے ہیں سازش ہے. میری باری تو پوری نہیں. میں صرف ایک چیز، کیونکہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں بھائی اس میں آپ پالیٹکس کی بھی بات کر رہے ہیں، میں آج کی تاریخ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان کی ایک اپنا ویب سائٹ ہے ٹریڈنگ اکنامکس. اچھا جی. وہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان جو ہے 21 سال کی سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ریٹ پہ گزر رہا ہے. جی بالکل اس وقت اس ٹائم وجہ میں نہیں کہہ رہا. آپ تو پھر گورنمنٹ کی سر اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ پہ چلے گئے تھے، اور اس کی وجہ بھی میں ہم ان کے دور میں ڈیفالٹ پہ چلے گئے تھے. سر میری ٹرن ہے، مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں. سر بریگیڈیئر صاحب ہم تو ویسے آپ سے ڈرتے ہیں، مجھے بات تو کرنے دیں. وجہ ایکسپرٹ کی وجہ ہے، آپ کی وجہ نہیں. بس فائنلی بات کرنے دیں سر اگر اجازت ہو تو. پاکستان اس وقت کنکلوڈ کریں گے. سر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 21 سال کی سب سے ہائی ویلیو پہ گزر رہا ہے. سر آپ کی سنی جاتی ہے ملک میں، ہماری باری بھی لگا دیں. سر 1,78,000 یونٹ سٹاک ایکسچینج کے چل رہے تھے جو کہ ریکارڈ تھے. 26 لاکھ 28 لاکھ لوگ ہیں سر پاکستان سے باہر نیچے چلی گئی ہے. 6600 نیچے چلی گئی ہے ان کے ان مظاہروں کی وجہ سے. یہ جب بھی کوئی کام کرتے، سر میری ٹرن ہے سر پلیز، میری ٹرن ہے، مجھے بات پوری کرنے دیں. آپ کنکلوڈ کریں. میں نہیں بول رہا، میری ٹرن ہے. انہوں نے پوچھا، مجھے کہا ہے انہوں نے کنکلوڈ کریں پلیز. اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 80% اپنے لوگوں پہ شک کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ان کا مخلص کون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف انہیں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنلی جب بھی ہمارے ملک کو عزت ملے، جب انٹرنیشنلی ہمارے ملک کو عزت ملے، خدا را اس پہ اعتراض نہ کیا کریں. اوکے یہ آپ کے جو مائی باپ ہیں نا جی، یہ رو والے یا موساد والے، خدا کے لیے ان کو ہر وقت خوش نہ کیا کرے. فائنل کمنٹ جی آمنہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ادھر سے ہو رہے ہیں نا، ایک جیسے خواتین نہیں ایک دوسرے کے اوپر ساس نندے لڑ پڑتی ہیں اور ایک دوسرے پہ بہتان بازی، ہمیں اس چیز سے نکل کے ہمیں بڑے باشعور ہو کے حالات کو بہتر کرنا پڑے گا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب نے جو کہا ہے نا، اس میں ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس طرف کسی کے توجہ نہیں ہے. بالکل ڈیفالٹ سے بچ کے یہاں پہنچے. بہت شکریہ آمنہ صاحبہ، بہت شکریہ نصرت صاحبہ، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس پہ کوئی شک نہیں. آمنہ الفت صاحبہ کسی نوٹ کے اوپر اختتام کریں گے کہ ملکی معاملات کو آگے چلانے کا ایک ہی حل ہے کہ سب مل کر قومی ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھیں. لڑائیاں ہم آگے جا کے پھر کر لیں گے، سب سے پہلے پاکستان، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.